بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاوند کے حقوق کے حوالے سے احادیث مبارکہ کی روح سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ رب العزت نے اتنا محترم اور پاکیزہ رشتہ بنایا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرما کر اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ ان دونوں کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے کہ جو شوہر ہے وہ بیوی کا لباس ہے، جو بیوی ہے وہ شوہر کا جو ہے نا وہ شوہر کا لباس ہے۔ اور دیکھیں جب بھی انسان لباس اتارتا ہے تو ہمیشہ انسان کا سطر ظاہر ہوتا ہے۔ کامیاب انسان وہی لگتا ہے کہ جو اپنے لباس کے اندر ہی رہے۔ تو یہ دونوں اگر اپنے حقوق کو برابری کے ساتھ ادا کرتے رہیں جو شریعت نے ان کے حقوق متعین کیے ہیں، تو اس صورت کے اندر پھر ان کی جو زندگی ہے وہ انتہائی سکون اور آرام دہ زندگی گزرتی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نیک عورت جو ہے یہ انسان کے لیے دنیا کے اندر ہی جنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها واعظم الناس حقا علی الرجل امها، کہ بیوی پر سب سے بڑا حق جو ہے وہ شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنی شوہر کی اطاعت کرے، اور شوہر پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں یعنی اپنی والدہ کی فرمانبرداری کرے۔ یہ بڑا حق ہے بیوی پر جو حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، کہ مسلمان عورت پر جب 5 وقت کی نماز پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ اور آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرمانبرداری کرے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، جس دروازے سے اس کا جی چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو میں اپنے ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی خاوندوں کی قدر و قیمت کرے، اس لیے کہ جب وہ ان کی قدر و قیمت کریں گی، ان کی عزت کریں گی، تو شریعت کی روح سے جو حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کے مطابق ان کی نظام زندگی کے اندر اللہ رب العزت بہت زیادہ سکون پیدا فرما دیں گے کہ جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنی شوہر کی اطاعت کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل جو طلاق کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اس کے پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک سب سے بڑی وجہ سامنے آتی جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ہم مردوں کی برابری کے لائن میں آ جائیں، یا اپنے آپ کو ان پر برتری ثابت کرنے کے لیے ان کے حقوق کو تلف کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ اگر یہ نقطہ حل ہو جائے، یہ بات ذہن میں رکھیں، عورتیں جتنی مرضی کوشش کر لے، جب اللہ نے مرد کو عورت پر مقام دیا ہے، عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن عورت کو اللہ رب العزت نے جب اتنا مقام دیا، اس کو گھر کی ملکہ بنا دیا، خاوند مزدوری کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، عورت یہ کام نہیں کرتی، اور سب کچھ اس کے لباس پوشاک، اس کے کھانے پینے، اس کے رہنے سہنے کے لیے سارا نظام جو ہے وہ مرد کے ذمے ہے، اور عورت کو صرف کیا کرنا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنے ہیں۔ جب وہ باہر سے آئے، ادب احترام کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، اس کو پانی سامنے گرمی ہو تو اس کو پانی پیش کریں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میاں بیوی کے آپس کے اندر الفت اور محبت بڑھتی ہے۔ ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ ہر وہ عورت جو ایسی حالت میں مر جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہوتا ہے۔ بہت ہی بڑی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ہر ایسی عورت کہ جس کی موت ایسی حالت کے اندر واقع ہو گئی
کہ اس نے اپنے شوہر کو ناراض نہیں کیا، وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہی، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی رہی، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت ایسی حالت میں وفات پا جاتی ہے کہ وہ اپنی شوہر کی مطیع، فرمانبردار، اطاعت پسند، وفا شعار تھی، تو ایسی عورت کو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو یہ احادیث کے اندر جو آپ کے سامنے میں نے 3-4 احادیثیں پیش کی، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت کی کامیابی چاہے دنیا کی ہو، عورت کی کامیابی چاہے آخرت کی ہو، 2 چیزیں اس کے لیے لازم ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہی عورت دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتی ہے کہ جو اپنے خاوند کی فرمانبردار ہوگی، اپنے خاوند کے ساتھ وفا شعاری والا معاملہ کرے گی، اپنے خاوند کی اطاعت کرے گی۔ اگر خاوند اس سے ناراض ہوتا ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت سے اگر اس کا شوہر ناراض ہو جائے، رات کو وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے، ناراضگی اختیار کرتا ہے، تو صبح تک اس عورت پر فرشتوں کی اور اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے۔ خاوند کی نافرمانی، خاوند سے ناراضگی کا اتنا بڑا وبال ہے، تو اس لیے میں اپنی مسلم ماں، بہن اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگیوں کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر سکون، امن اور اطمینان آ جائے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے خاوند کی اطاعت کریں۔ وہ گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤ، ہر معاملے کے اندر آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ پردیس بھی کاٹتا ہے، سب کچھ کرتا ہے کہ صرف میرا گھر کا نظام چل سکے۔ تو آپ کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ ان پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ عرض کیا اسے سمجھنے اور اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔